سپریم کورٹ میں بیٹھ کے پورے عالم اسلام کے فیصلے کرتا رہا اور پورا ہندوستان موضع چاری کارا جو کابل کی بارڈر تھی وہاں سے لے کر کے راجکماری تک اور پورا ہند سندھ ساگر کاٹھیا واڑ پورب پچھم کھٹمنڈو اور کشمیر اور اس کے دیگر کفرستان کے سارے علاقے جن کے زیر نگی تھے، اس سپریم کورٹ کا چیف جسٹس تفسیرات احمدیہ میرے کتب خانے میں موجود ہے، وہ کہتے ہیں ہر چیز پرمیسیبل بائی نیچر ہے، مباح ہے جو چیز اسی آیت کے تحت۔ اب لیجئے نواب صدیق حسن قنوجی اور 1254 ان کا سن ولادت ہے جی، تو پہلا ہندوستان کا اہل حدیث کتاب میرے پاس موجود ہے، کتاب کا نام ہے نیل المرام من آیات القرآن، اسی کے تحت لکھتے ہیں، کہتے ہیں ہر چیز پیدائشی طور پر اس کا پیدا ہونا دلیل جواز ہے اور اس کے وہ منع کرنا علامت حرمت ہو سکتا ہے، اس لیے جو چیز بنی ہے وہ حلال ہے، منع اس وقت کرو گے، حرام اس وقت کہو گے جو کہ حرمت کی تمہارے پاس دلیل ہوگی ہے جی۔ صرف میلاد کا کر سکنا دلیل جواز ہے، اب جو منع کرنا چاہتا ہے وہ منع کی اتھارٹی لائے کہ جب اس کا ذکر ہی کہیں نہیں، ارے کاٹ کے الو جب ذکر ہی نہیں تو منع کس زور سے کرتا ہے؟ بات سمجھ آ گئی ہے؟ اور جس چیز کا ذکر نہیں منع کس طرح کرتے ہو؟ بات بولے بڑی نہیں بڑی؟ ہر چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا پڑھا ہوا ان پڑھ سب کی سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ نہیں آتی؟ جو چیز کائنات میں ایگزسٹ کرے گی مارز وجود میں آئے گی صرف اس کی موجودگی دلیل جواز ہے کہ جائز ہے۔ اب منع آرام ہونے کے لیے دلیل چاہیے، کیونکہ حرمت جو ہے ایبروگیشن ہے، یہ کینسلیشن ہے، یہ منسوخ کرنا ہے، جس سے آج کوئی بھی ہے قرآن مجید میں ہے وہ افیکٹو ہے، وہ محکم ہے، جب تک کہ اس کی ایبروگیٹو اس کے نسخ کرنے والی اس کی ناسخ نہ ملے ہر آج قرآن مجید کی عمل کرے گی۔ اسی طرح ہر مخلوق کا جواز عمل کرے گا، منع اس وقت ہوگا جب ممانعت ثابت کر دو گے۔ اب میں سنی ہونے کے ناطے سے تمہاری کتاب کے ذریعے سے کہہ رہا ہوں نیل المرام من آیات القرآن، نواب صدیق حسن قنوجی سرزمین ہند کا پہلا اہل حدیث، اور تمہارے قول کے مطابق عامر معبود کتاب ہے 14 جلدوں کی جو سنن ابی داؤد کی شرح ہے، میرے کتب خانے میں لندن موجود ہے، اس کے اندر لکھا ہوا یہ اپنی صدی کا مجدد ہے، تمہارے قول کے مطابق تمہارا مجدد اس کی کتاب نیل المرام یہ کہے کہ ہر چیز جو جائز ہے وہ پیدائش کے زور سے جائز ہے، کیونکہ قرآن مجید نے کہا تمہارے نفع کے لیے پیدا کی ہے، ہر مخلوق میلاد بھی مخلوق میں سے ہے، لہذا یہ تمہارے نفع کے لیے ہے۔ اب جو منع کرنا چاہے گا وہ ممانعت کی دلیل لائے گا۔ نواب صدیق حسن قنوجی ان کی کتاب شمامہ عنبریہ من مولد خیر البریہ کتاب اردو میں ہے، میرے کتب خانے میں موجود ہے، اس کے اندر نواب صدیق السلام اہل حدیث ہیں، وہ لکھتے ہیں اول تو آدمی کو ہر روز میلاد بنانا چاہیے، کیوں کہ جتنی سانس کی جو نعمت ہے ہر وقت چلے تو زندگی رہتی ہے، یہ سانس مدینے والے کے ذریعے سے ملے، سب سے بڑی نعمت حضور کی ذات۔ یہ سورج طلوع ہوتا ہے سرکار کی وجہ سے، غروب ہوتا ہے سرکار کی وجہ سے، دن کی روشنی آتی ہے سرکار کے ذریعے سے، چاند کی چاندنی آتی ہے سرکار کے ذریعے سے، بہاریں کھلتی ہیں سرکار کے واسطے سے، سر فضاؤں میں لہراتے ہیں سرکار کے ذریعے سے، نعرہ تکبیر اور کمریاں سروں کی چوٹیوں پر بیٹھ کے نغمہ سرا ہوتی ہیں سرکار کے ذریعے سے، اور ساری کائنات کی عظمتیں سرکار کے ذریعے سے، چونکہ یہ ہر روز آپ پاتے ہیں لیکن ہر روز ذریعہ مدینے والے کا استعمال ہوتا ہے، اس لیے ہر روز میلاد منانا چاہیے۔ ذمہ داری سے کہتا ہوں شمامہ عنبریہ من مولد خیر البریہ۔ اب منع کرنے کے لیے تم ہی لگے ہوئے ہونا، تو تمہارے جو بزرگ ہیں وہ اپنی کتاب میں کہیں کہ ہر روز میلاد مناؤ، یار اگر ہم سال کے بعد منائے تو چیختے ہو، تمہارے پیروں مرشد تو کہتے ہیں ہر روز مناؤ، ہر روز نہیں مناتے ہو تو کم از کم سوموار سرکار کی ولادت کا دن ہے وہ ضرور مناؤ، اگر وہ نہیں منا سکتے تو مہینے میں ایک مرتبہ تو ضرور مناؤ، اگر مہینے میں ایک مرتبہ نہیں منا سکتے سال میں تو ایک مرتبہ ضرور مناؤ۔ جو بات ہو جاتی ہے شمامہ عنبریہ من مولد خیر البریہ، اس کے اندر جب لکھا ہوا ہے پھر تمہیں کیا اعتراض باقی؟ مجھ سے پھر کیوں پوچھتے ہو؟ اپنے پیروں مرشد سے پوچھو کہ تم نے اس کو جائز کیوں کہا؟ اس کو ہمارے قانون زبان کہتے ہیں جدلیات۔ جدلیات کو آپ انگریزی میں کہنا چاہیں تو ایکسکلوٹری ایویڈنس، مخالف دھڑے کا کوئی گواہ ہو
कोर्ट में पेश होकर आपके धड़े की बात कह डाले, इसको कहते हैं एक्सकल्पेटरी एविडेंस। ये कभी चैलेंज नहीं होगी। हत्ता कि हमारे मुहद्दिसीन इनसे पूछो, बताओ सरकार अलैहिस्सलाम के मीलाद पाक के हदीसों का रावी कौन है? जिस सरकार का नाम लिया तो बुत गिरे, ये हदीस है। किसने लिखा? इमाम राजी ने, जिनका सन वफात 606 है। आप रह के रहने वाले, जिस इलाके में आजकल तेहरान की आबादी है, यहाँ के रहने वाले हैं, मज़हब शाफी है। मिसाल आपका 606 है और आपकी 32 जिल्दों की लिखी हुई किताब है तफसीर कबीर। बड़ी शान का आदमी है ना, कितनी बड़ी अजमत का आदमी है, बड़ा मकाम है आपका। वो बहस करते हैं इस पर कि हज़रत नबी करीम अलैहिस्सलाम की विलादत के वाक़यात में बुतों के गिरने का रावी कौन है? पूछे। तो नका सरकार खो गए, तलाश करके निकलने लगे। मैं अपने बुत के सामने हाथ जोड़ के खड़ा हुआ कि मोहम्मद को मुझे मिला दे। क्यों? कि मेरे नंबर पर जाए, कि सरबराह मुमलकत है, इसने हमें तलाश करके दिया है। चूंकि शाही खानदान का आदमी है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं लेके उसे उनके हवाले करूं तो मेरी बड़ी इज्जत बन जाएगी। कहता है जो इस सरकार का नाम लिया तो नकासतिल असनामो अला वजूहिहा, तमाम बुत जो है वो सारे मुंह के बल गिरे। अच्छा जनाब मुहद्दिसीन से पूछो, रावी है काफिर, हदीस ले के न ले। अगर कोई लॉयर है आप पे कोई कोर्टों में प्रैक्टिस करता है, इस बात को नोट करें और जिम्मेदारी से कहता हूं, ऐसा नहीं है। मैं अगर सिर्फ मस्जिद का मौलाना ही होता तो फिर तो बड़ी आसान बात थी, तो कह दीजिए आपको क्या पता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सन 71-72 में ला ग्रेजुएशन पंजाब यूनिवर्सिटी से किया, पूरा कानून पढ़ाया है। मस्जिद मेरा इंतखाब है, मस्जिद मेरी मजबूरी नहीं है। गाड़ी मेरा इंतखाब है, मुझे मजबूरी नहीं है। मैं ठीक ठाक आदमी हूं। मैंने चुन के नबी करीम अलैहिस्सलाम की गुलामी इख्तियार की है। ऐसा नहीं कि मुझे माशरे ने घेरा है, मुझे और किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया तो मैं मजबूर मस्जिद में घुस गया। नहीं, मैं इस वक्त दुनिया के किसी फील्ड में आपके जो गुजरा वगैरह है, किसी आदमी की एजुकेशन मेरे बराबर नहीं है। अगर मैं इस मैदान में लिखूं, ये मेरे ATI के साथी मेरे पास साथ आए हुए हैं, ये आदमी पॉलिटिकल साइंस के, मैं MA में है, ये जो इस वक्त ATI हुए पाकिस्तान के सदर है, ये मेरे साथ है इस वक्त। तो चंद गुफ्तगू सियासियात पर हुई तो हैरान से होने लगे कि सियासियात को किसने जानता। मैं MA में सियासियात पढ़ाता था। मस्जिद मेरा इंतखाब है, मस्जिद मेरी मजबूरी नहीं है। सिद्दीक अकबर जैसा ज़हीन आदमी मस्जिद में रहा है, मस्जिदों की मट्टी बड़ी मदद की है। फर्क क्या, जिस आदमी ने इस्लाम को सुपर पावर बनाया था वो आदमी मस्जिद की पैदावार है। उस्मान गनी जिस आदमी ने फुतूहात के ढेर लगा के रख दिए वो मस्जिदों की पैदावार है। हजरत अली इल्म के मैदान में चोटी पर जिसका नाम बोलता है, जिसकी जब लगी जवाब उठ नहीं सका, पूरी जिंदगी नजर मार के गिरा नहीं सका, वो मस्जिदों की पैदावार है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। गवाह है, कोर्ट में पेश हुआ है, आपके धड़े की बात कर गया। ऐसे लॉयर आप कहेंगे गलत कहता है? अगर फिर वाकया बात हो भी गलत, झूठी शहादत दे रहा हो मगर आपके फेवर में जा रही हो, आप इनकार करेंगे? अगर लॉयर तो कभी नहीं करेंगे। इसका नाम है एक्सकल्पेटरी एविडेंस। कहते हैं मुहद्दिसीन, रावी है अबू जेल, हदीस लें कि न लें, का देखना या सरकार के धड़े की है या सरकार के मुखालिफ है। का सरकार के धड़े की है ना, और काफिर भी कहे तो भी मोतबर है। समझ में आ गई है बात? सरकार के धड़े की बात। इस वक्त आजादी कश्मीर की जंग लड़ी जा रही है। अगर काफिरों में कोई आदमी आपकी हमायत का कलिमा कह दे तो बहसीत मुसलमान के आप हक पहुंचेगा, गलत कहता है। आप कहेंगे आजादी कश्मीर हमारा एक जिंदगी का मकसद है, लाखों जाने इस पर कुर्बान हुई है, हमारी बेटियों की इसमत इस रास्ते में रुली है, हमारे जवानों के बाद इस रास्ते में कटे हैं। अगर कोई खड़े की बात करता बेशक काफिर तो भी हम माने, है ना बात समझ आ रही है? सरकार ताजदार मदीना अलैहिस्सलाम का नाम लेने पर काबतुल्लाह के सारे बुत गिरे। रावी कौन है? अबू जेल। इमाम राजी कहते लिखेंगे क्यों? सरकार के धड़े की बात है। अच्छा, अगर हदीस में कोई ऐब की किस्म की बात हो, खूबी की किस्म की बात हो, ऐब की किस्म की बात हो, रिवायत करने वाले मौलवी साहब हों, अच्छे बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले, लेकिन हदीस के अंदर सरकार की हतक बनती हो, अल किफाया फी इल्म रवाया,
ہمارے علم المصطلح کی کتاب ہے، لا آف امپیورمنٹ اینڈ جسٹیفیکیشن، جرح و تعدیل، یعنی کسی راوی کو پرکھنا، یہ راوی کیسا ہے، اس کا باپ کیسا تھا، کس قبیلے کا آدمی ہے، ان کو جھوٹ کہنے کی عادت ہے کہ نہیں، یہ کوئی بگڑے ہوئے آدمی ہے کہ نہیں، ان کے عقائد میں کوئی خرابی ہے کہ نہیں. یہ راویوں پر بحث کرنا. حدیث پر دو طرح سے بحث آتی ہے، ایک اس کی چینل آف اتھارٹی پر، یعنی حضور کی زبان سے نکل کے کتاب میں درج ہونے تک کتنے آدمی درمیان میں انوالو ہوئے، وہ چینل آف اتھارٹی ہے. اس میں اگر کوئی کمزور آدمی نکلا تو بھی حدیث ریجیکٹ ہو جائے گی. اور اگر کوئی حدیث کے اندر اپنے الفاظ جو حدیث بیان کی ہے اس میں بھی کوئی خرابی ہو، کیا خرابی؟ کہ اسلام کی مانی ہوئی باتوں کے خلاف اگر کوئی بات آ جائے تو حدیث ریجیکٹ ہو جائے گی. جتنی اسلام کی مانی ہوئی باتیں ہیں ان میں سب سے زیادہ مانی ہوئی کون سی بات ہے؟ کا خدا کا ایک ہونا اور رسول کا بے مثل ہونا اور ہر خوبی سے آراستہ ہونا. اب اگر حدیث میں کوئی الفاظ ایسے آ جائیں جو سرکار کا عیب بیان کریں، حدیث ہو سرکار کا عیب ہو، حدیث کے متن میں ہو، بیان کرنے والے داڑھی والے بزرگ ہوں، حدیث ہو حضور کی خوبی کا ذکر ہو، راوی کافر ہو، دونوں حدیثیں آ گئی ہیں، ہم نے فیصلہ کرنا کہ کس کو ایکسپٹ کرنا ہے کس کو ریجیکٹ کرنا ہے. کیا سرکار کے حسن کی بات کرتا ہے، خوبی کی بات کرتا ہے تو کافر کی بات بھی معتبر ہے، سرکار کے عیب کی بات کرتا ہے تو داڑھی والا بھی کرتا ہے تو لاکھ لعنت ہے اس کی داڑھی. سمجھا گیا بات؟ بدایت المجتہد و نہایت المقتصد، مذاہب اربعہ کے کمپیریٹیو اسٹڈی کی کتاب ہے، مدینہ طیبہ یونیورسٹی میں ہائر کلاس میں پڑھائی جاتی ہے. الحمدللہ میرے کو تو خانے میں موجود ہے. ایک جگہ بحث آتی ہے کتاب المساجد میں کہ کن کن جگہوں میں نماز ہو سکتی ہے اور کن کن جگہوں میں نہیں ہو سکتی. ان میں چند حدیث آتی ہے فلاں فلاں جگہوں میں نہیں ہو سکتی. کا جگہ میں بطور جگہ کے نماز ہو سکتی ہے، جگہ نماز کی اہلیت میں ہے، لیکن جو نہیں ہو سکتی اس کو اوپر کوئی خرابی ہے اس کو نکالا جائے پھر وہ نماز کے حالت میں ہے، نماز پڑھ سکتے ہیں. کہا کہ یہ کیوں ہر جگہ کو نماز کے قابل سمجھتے ہیں؟ کہا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، تمام روئے زمین کو میرے لیے پاک کرنے والی بھی، یہ تیمم کے ذریعے سے وضو کی ضرورت کو پورا کر جاتی ہے، میرے پاؤں کو چھونے والی پیار کرنے والی مٹی چہرے پر مل لے، قرآن اس کو نہیں کہتا کہ یہ ناپاک ہے، حدیث اس کو اچھی قبول کرنے والا اللہ ہے، کسی بندے کے لیے کی نہیں، لیکن ایسے راستے میں پھینکنے کو بھی نہیں چاہتا. ذرا ہوشیار ہو کر کے بات سنیں. یہ کب زمین نے سرکار کے قدم چومے ہیں؟ میلاد والی تاریخ ہے، کیونکہ لین اعلان تعلیم کا ہے. قاعدہ کیا ہے؟ معلوم کب سے ہوتا ہے؟ جب سے علت ہو. علت سرکار کا وجود ہے، سرکار کا وجود اس زمین پر، تو میلاد والی تاریخ آیا ہے. معلوم ہوا اسی تاریخ سے علت موجود ہے، اسی تاریخ سے معلوم موجود ہے. تو جو آدمی کہتا ہے میلاد منانا بدعت ہے، مہربانی کرے مصلی اٹھائے آسمان پر چلا جائے. زمین تو اسی تاریخ سے مسجد بنی ہے جب سے لے کر مدینے والے کے ختم ہوئے. اب وہ بات سمجھنے کی ہے جو میں بدایت المجتہد و نہایت المقتصد کے حوالے سے عرض کرنے لگا تھا کہ جو یہ کہا گیا ہے فلاں جگہ نماز نہیں ہو سکتی، اب ہم کس طرح سمجھیں گے یہ بات حدیث کی درست نہیں ہے؟ کہا حدیث کی بات درست ہے، تمام روئے زمین مسجد ہے، لیکن اس کے اوپر پیشاب گرا ہوا ہے. مثلا اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ نماز نہیں ہو سکتی، بکریوں کے باندھنے کی جگہ نماز نہیں ہو سکتی، یا کسی جگہ حمام ہے جس جگہ پاکیزگی غالباً وہ جگہ ناپاک ہوتی ہے، اس لیے نہیں ہو سکتی. کہا کہ اگر یہ مان لیا جائے کہ اس میں بذات ایسا عیب پیدا ہو گیا ہے کہ اس جگہ نماز نہیں ہو سکتی، کہا غلط کہتے ہو، بذات نہیں ہو سکتا. نماز میں اس جگہ میں نماز کی اہلیت ضرور ہے، اگر اس میں نماز نہیں ہو سکتی کسی اور خارجی عذر کی وجہ سے نہیں ہو سکتی. کیوں؟ اگر ہم اس میں مان لیں
کہ یہ جگہ پھر واقعہ نماز کے قابل ہو ہی نہیں سکتی، تو پھر وہ جو رب کا فیصلہ ہے کہ تمام روئے زمین کو سرکار کے پائے مبارک کی وجہ سے مسجد بنایا، وہ سرکار کی فضیلت ہے، وہ سرکار کی شان ہے۔ اگر نماز نہ ہو سکے تو وہ شان منسوخ ہوگی۔ قرآن کا وعدہ ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور پیارے پہلے سے آنے والے دن زیادہ پیارے ہوں گے۔ کل کوئی فضیلت دی ہو آج منسوخ ہو جائے، اس وعدے کا خلاف لازم ہو سکتا ہے۔ اس لیے حدیث کے اندر یہ قاعدہ بن گیا، قرآن کے اندر بھی قاعدہ بن گیا کہ جس آیت میں یا جس حدیث میں فضیلت مصطفیٰ ہے وہ آ تو سکتی ہے پر جا نہیں سکتی۔ اب وہ پھر اس حدیث پر آئیے، ابو جہل راوی ہے، امام راضی نے اس کو بات پر نقل کیا ہے۔ کیوں؟ قانون کہتا ہے ایکسکلپٹری ایویڈنس ہے، دشمن نے سرکار کی بات کی بات کر دی تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کو یہی سمجھنا ہوگا اگر کوئی پیر صاحب ہے، صوفی صاحب ہے، مولوی صاحب ہے، چودھری صاحب ہے، خان صاحب ہے، غوث ہے، قدرہ کلندر کوئی ہے، سرکار کے دھڑے کی بات کرے تو آپ قبول کرنے کے پابند ہیں۔ سرکار کی مخالفت کی بات کرنے کی اس خدا کے آسمان کے نیچے مسلمان ہو کے اجازت نہیں ہے، کافر ہو جائے۔ دوسری بات سمجھا کی بات؟ آپ یہ کہیں گے اور جی امام بخاری نے تو ایسی کوئی حدیث نہیں لی ہے، اگر میں ثابت کروں لی ہے تو پھر امام بخاری کو صدر شترو کی رسانی مانتے نا، زیادہ دشوار پسند، بہت زیادہ پھونک پھونک کے قدر رکھنے والا، ثابت کرے گا بخاری کا متن کتاب النکاح حرمت علیکم امہاتکم اللاتی ارضعنکم، اس آیت کے تحت ہوا کیا کہ جناب صہیبہ نبی پاک علیہ السلام کو دودھ پلایا، موضوع بحث اس وجہ سے بنی ہے۔ میلاد موضوع بحث نہیں ہے، موضوع بحث اس وجہ سے بنی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے جن خواتین کا دودھ پیا ہے ان میں سے صہیبہ بھی ہے۔ ایک طبقہ آریوں کو صوبیہ کر کے بلاتا ہے، صوبیہ بھی درست ہے، صہیبہ ان کا اصلی نام ہے۔ تو قلب مکانی ہوئی ہے، جیسا ہم لوگ اپنے مریدوں کے یہاں جایا کرتے نا تو پرانی خاتونیں بڑے عرضت و رانے ہونے سے، بڑے عرضت نہیں کہتے آگے کا اور پیچھے پیچھے کا آگے، اس کو کہتے ہیں قلب مکانی۔ ہاں یہ عربی میں ہے، جس کو کہتے ہیں ٹرانسپوزیشن، اس کا نام انگریزی ہے ٹرانسپوزیشن، ایک حرف کو اٹھا کے دوسرے کی جگہ، دوسرے کو پہلے کی جگہ لے آنا، اس کا نام ہے قلب مکانی۔ مانا یہ قلب مکانی برطلا سازم بیان نقل حرف المکان دس ہوئے دیگر۔ ہمارے زمانے میں کتابیں یاد کیا کرتے، آگے اردو کی کتاب لیے چل دیے تو جتنا کا سیاہ گزار کر کے بالکل سے پوری انتا دینے دی بیگی سے دیکھی اصلا جنہاں بندہ ٹکر کی تھی رامے تھے ادھر تک کہ نہیں مڑی چوں بھی کی تھی اور راجے دی کتی کو ٹرکر اٹھائی سی تھی چوں کی تھی انہوں نے چوں ہی کی تھی ہے۔ آئیے اس بات کو ایک مرتبہ پھر سمجھیے کہ بات کافر نے کی ہے، بخاری نے درج کیا کہ نہیں کی؟ حدیث میں لکھے یاد رکھے، رپورٹر راوی، اس کے لیے سب سے پہلی شرط اس کی عدالت ہے۔ عدالت کس بات کا نام ہے؟ محدثین کی بولی میں عدالت انصاف کا نام نہیں، ان کے نزدیک عقیدہ صحیحہ اور اعمال صالحہ، عقیدہ اس کا صحیح ہو، اعمال اس کے ٹھیک ہوں، ان دونوں کا ملا کے کمپاؤنڈلی اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے عدالت۔ سمجھیں؟ اور دوسری شرط کیا ہے؟ ضبط، یہ اس کی میموری اتنی تیز ہو کہ جس سے بات کمپیوٹرائز ہو گئی ہے ایک مرتبہ دماغ میں پڑی نکلی نہیں۔ ضبط اور عدالت، عقیدہ صحیح ہونا ایک، عمل صحیح ہونا دو، دونوں مل کے تو عدالت کا لائیں، یاد کا پختہ ہونا، میموری کا تیز ہونا، ایک کمپیوٹرائزیشن کی کیفیت اس کے اندر پایا جانا، یہ اس کا نام ہے ضبط۔ ضبط اور عدالت دو شرطیں پائی جائیں، محدثین کہتے ہیں حدیث لو۔ اگر آدمی بھول جاتا ہے آگے کی پیچھے، پیچھے کی آگے مارتا ہے، اس کے حدیث نہیں چلی، اس کا حافظہ کمزور ہے۔ کیونکہ اس وقت آپ کے پاس تو پیپر انڈسٹری انسٹال ہی نہیں ہوئی تھی، یہ عباسیہ کے دور حکومت میں پیپر انڈسٹری انسٹال ہوئی ہے، کاغذ بنا ہی نہیں تھا۔ قرآن جب کاغذ پر نہیں لکھا جا سکا تو باقی کا کوئی کاغذ پر لکھے۔ یہ تیسری صدی ہجری میں یہ مال وجود میں آئی۔ یہ جو آپ کے پاس پرنٹنگ پریس ہے یہ کیکسٹن نے 17ویں صدی عیسوی میں ایجاد کیا ہے۔ تو آپ دیکھیے پھر ریکارڈ کرنے کا کیا ذریعہ ہے؟ ریکارڈنگ پاور تو صرف دماغ پر،
یہ اور سویلائزیشن ہے، زبانی یاد رکھنے کا دور ہے. اس وقت میں ضبط اور عدالت دو باتیں سمجھ میں آ گئی. اب پوچھتے ہیں کہ امام بخاری جس وقت تم روایت کرنے لگے اس بات کا دھیان کرنا عدالت اس کی ہو، اس کا عقیدہ ٹھیک ہو، اس کا عمل ٹھیک ہو. اب کب کافر کے عقیدے کو کس طرح ٹھیک کرو گے؟ لیکن میں بخاری کا مطلب بتاتا ہوں اور پڑھا کے بتاتا ہوں. ایسا نہیں کہ پڑھائی ہے نہیں پڑھائی ہے بخاری، اور ایک مرتبہ متعدد مرتبہ الحمدللہ پڑھائی اور اس پر ایک دو نہیں 110 جلد صرف بخاری پر دیکھا اور 110 جلد پر الحمدللہ مکمل لوٹ چلے ہوئے. اگر میں کسی کا ملازم ہوتا تو ایسا کرتا میں مدینے والی سرکار کے گنبد خضرا کے شہنشاہ کا ملازم، اس لیے مجھے اتنا معاوضہ مل رہا ہے جس کا کسی بندے کو نہیں ملا. الحمدللہ میں خوشحال ہوں، جن کا نوکر ہوں ساری کائنات کی خزانوں کی چابیاں ان کے پاس، لطف لے لے کے ساری راتیں اس پہ بیٹھ کے گزاری اور مزے. حضور کی غلامی بڑی مزیدار چیز ہے، کبھی کر کے دیکھو. ہاں جی، اب ہم پوچھتے ہیں کہ ذرا بات سوچ کے بتانا ہے بھائی. آپ نے اگر کافر کی بات درج کر لی تو امام بخاری کہتے کافر کی بات تو نہیں درج کروں گا اس لیے کہ عقیدہ اس کا خراب ہے. ہم کہیں گے آئیے ایسا کافر کا نام لیتے ہیں کہ جس کے کفر کا قرآن نے نام لیا، تبت یدا ابی لہب وتب. کسی کافر کا نام سرکار کے برکروں میں سے اس طرح قرآن میں درج نہیں. صحابہ میں زید کا نام درج ہے اور سرکار کے مخالف ہے کہ کافروں میں سے صرف ابو لہب کا باقی کسی کا. تو ایسا چوٹی کا کافر جس کا ذکر قرآن مجید میں کافر کے عنوان سے آیا ہو، ہے جی، اس کے جانے میں نہ قرآن سے رکھ دو. اب مشکوک بات تو نہیں رہ گئی، اس کی بات کو کرتے ہیں بخاری کے اندر صحابہ کا دودھ سرکار نے دیا اس رشتے سے. لیکن ہوا کیا، صحابہ کا ذکر کرتے وقت امام راضی لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ عالم خواب میں دیکھا، نام لیا مطلب میں دوسری کتابوں میں دیکھا حضرت عباس سے جنہوں نے نام جن کا نام لیا ہے انہوں نے خواب میں دیکھا. لیکن کب؟ مرنے کے بعد، مرنے کی تاریخ میں جان لیں تاکہ آپ کو دقت نہ ہو. بدر والی جنگ جس تاریخ ہوئی نا تو کفار کو مسلمانوں نے غالب مولی کی طرح کاٹ کے پھینک دیا. ان کا ایک تیز رو شیخ سراج جا کے اطلاع کرتا ہے کہ کافر تو مارے گئے، بس کشتوں کے کشتے لگے ہوئے تھے، ٹکڑے پڑے ہوئے تھے لاشوں کے، کچھ باقی بندے جو تھے پکڑ کے لے گئے اور خاص طور پر فوجی قیادت ماری گئی جنہیں جنگی جرنیل تھے مارے گئے. اتبا مارا گیا، یسین سیدھا، ولید مارا گیا جو باقاعدہ پوری آرمی کا ہیرو مانا جاتا تھا، اور جو پالسی فریمر تھا شیبہ وہ مارا گیا. تو چوٹی چوٹی کے جنگی جرنیل مارے گئے، ساری فوجی قیادت تباہ ہو گئی. اس موقع پر حضرت ابو رافع، حضرت عباس کا غلام، وہ پانی پلا رہے تھے لوگوں کو آب زمزم، وہ بیٹھے ہوئے تھے وہاں، وہ مسلمان تھے لیکن تھے غلام. جب ذکر ہوا کہ مسلمان جیت گئے، کافر ہار گئے، اٹھ کے کودنے لگے اور کودتے کو کہتے واہ زندہ باد مدینے والا جیت گیا، یہ بے ایمان ہار گئے. اٹھ کے ان دنوں ایکٹنگ پریزیڈنٹ تھا ملا ابو جیب، جاتے وقت اس کو ایکٹنگ پریزیڈنٹ بنا کے چھوڑ گیا تھا کہ میری جگہ صدارت تم نے کرنی ہے کیونکہ اور کسی پر میں اتنا بھروسہ نہیں کر سکتا. تو یہ کرسی ذرا بھی جگمگائے تو جان جاتی ہے، تو تم نے یہاں بیٹھنا ہے تو میں واپس آنے تک تم پر ہی بھروسہ کر سکتا ہوں. تو یہ ان دنوں ایکٹنگ پریزیڈنٹ تھا. اس نے اٹھ کے تو ایک حکم پر چانٹا مار دیا حضرت مرافع کے کہ تو ہمارا نوکر ہو کے ہمارے ملک میں رہ کے دشمنوں کے گیت گاتا. چپے غلام سے کچھ نہ کر سکے. اتنے میں حضرت عباس کی اہلیہ ام الفضل بنت الحارث، حضرت عبداللہ بن عباس کی والدہ، یہ حضرت نبی کریم علیہ السلام کی بعد میں سالی بھی لگی ہیں، میمونہ بنت حارث کی بہن ہے نا، میمونہ بنت حارث سرکار کے نکاح میں آئی ہیں. تو چچی تو پہلے سے تھی. اٹھ کے نا وہ کعبۃ اللہ کی جو نئی تعمیر ہوئی تھی ابو جہل کی نگرانی میں، تو گھٹیا قسم کے پریزیڈنٹ سے خدا بچائے، سامان گھٹ جاتے ہیں، پیسے گھٹ جاتے ہیں ہمیشہ، تو ڈیفیشنسی کلیئر ہوتی رہتی ہے، جی پورا نہیں ہوا، جی پورا نہیں ہوا. ہم نے تو اپنی زندگی میں دیکھا کہ سنبھالنے میں دقت ہوتی ہے. خدا کا کرو خیر جو وہاں بلے پڑے نا تو اٹھا کے نا لے کے اسے ایک مارا. اب برا کو نکال کے کلمہ نصیح ہم نے نہیں پڑھا ہوا لیکن ہمارا بھتیجا جو ہے
بہت اچھا کیا اس نے تالیاں بجائی ہیں، اس نے خوشی منائی ہے، سرکار کے گیت گائے، خوشی کا اظہار کیا، سرکار کی فتح منائی ہے، اچھا کیا اس نے، خوشی ہے، منانا تو ثابت ہو گیا نا، فتح اس نے منائی ہے، خوشی کا اظہار کیا، اسی کا نام منانا نا۔ آپ میلاد شریف کیا کر رہے ہیں؟ یہی کرتے ہیں، بیٹیوں نے پیسے دیے ہیں، بچوں نے پیسے دیے ہیں، بزرگوں نے پیسے دیے ہیں، کھانے پکائے ہیں، اہتمام کیے ہیں، جگہ خریدی ہے، لنگر پکایا ہے، علماء کو دعوت دی ہے، بزرگوں کو دعوت دی ہے، سارے اکٹھے، اسی کا نام ہے منانا۔ اس اور ان کے پاس تھا کوئی نہیں، اکیلے ہی تھے، اٹھ کے اچھلنے لگے، واہ سبحان اللہ، نبی پاک کے غلام مار گئے اور دشمن ہار گئے، واہ سبحان اللہ۔ جب ایسا کیا اس کو غصہ آیا، اس نے چانٹا مارا، حضرت ابوالفضل بن ذوالحارث سے اٹھ کے لے کے بڑا رسید کیا، اسی سے گرا، 23ویں دن اسی ایک چوٹ سے مر گیا۔ نبی پاک نے خاندانی عورتوں تک یہ سات ماری اس جنگی جو اپنے آپ کی سورما سمجھنا تھا، سات ایکری چلی تھا ہی پسند علاقے کا جمع ہوا کر جب کاٹا ہوا تو اٹھی گیا کرے مارا کھوٹا سوا سے لوگ مانگنا ہے، ایک ماری اٹھی بگلی کبھی دس رہا ہے ماری بتا کیا وہ بچی لگا کھوٹا او آپ دعا کوئی بندہ کیا ہونا کوئی یرا کالیا اٹھنا اگر پراؤن نہیں تو ٹھیک رہی شیخیاں تکڑوں کتنیاں مائی سٹ باری جنا اٹھی نہیں سکتی، سمجھا کی بات؟ اس جگہ وہ مرا تھا، بدر کے دوسرے دن مرا تھا۔ ان دنوں حضرت عباس کے مسلمان ہونے کی روایتیں نہایت کمزور ہے۔ ہوا کیا؟ عالم صاحب میں ملاقات ہوئی، پوچھا بتاؤ کیا بھی گئی ہے؟ انہوں نے کہا منکرین مصطفیٰ کے جوت پٹتے ہیں، میں اکیلا ہی نہیں، میری جماعت ساری کا منہ کھالا ہوا ہے، بہت ذلت کے ایام بیت رہے۔ انہوں نے کہا کوئی کسی طرح کی کوئی سہولت؟ انہوں نے کہا یار اتنی سہولت ہے جو سرکار کے میلاد والی تاریخ کو صہیبہ نے آ کے مجھے یہ بتلایا تھا کہ تمہارے بھائی کے ہاں ایک بڑا ہی خوبصورت بچہ پیدا ہوا ہے جس کی تعبیر حسن لفظوں میں نہیں آ سکتی، میں اس کی پیدائش کی تمہیں خوشخبری سناتی ہوں۔ اس نے کہا جا میں نے تمہیں آزاد بھی کیا ہے اور تمہیں دودھ پلانے کا بھی حق دیتا ہوں، اور خوشی سے اس نے ہاتھ اٹھایا تھا۔ وہ میلاد منانے کی خوشی میں جو انگلی اٹھائی تھی اس سے جو شہد نکلتا ہے کا مواد نکلتا ہے وہ میں لے کے چوس لیتا ہوں، 7 دن کے عذاب میں تخفیف ہو جاتی، عذاب گھٹ جاتا ہے۔ اچھا اب بات سمجھنے والی یہ رہ گئی کہ بھائی اس کا مروی عنہ کون ہے، کس سے روایت کر رہا ہے؟ کہ ابو لہب سے روایت کون کر رہا ہے؟ حضرت عباس جو ان کا مسلمان ہونا بھی مشکوک ہے۔ اچھا تو پھر کا اس کے بعد پھر سمجھنے والی بات یہ ہے کہ ہے بھی خواب کا منظر، بات خواب کی بیان کرنے والا کافر اور آگے روایت کرنے والا مشکوک الاسلام یا کافر ہے، تو درج کرنے والا امام بخاری، اور پوچھو امام بخاری ایسی حدیث جس کا بیان کرنے والا بھی کافر ہے، لینے والے کا بھی اسلام ثابت نہیں، معاملہ بھی خواب کا ہے، بخاری جیسی مضبوط کتاب میں کیوں درج کرتے؟ سمجھا دیے؟ بخاری کے اس انداز تحقیق سے کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ بخاری یہ کہنا چاہے گا اگر سرکار کے گھرے کی بات کافر بھی کرے آگے اس کو لے بھی کافر، معاملہ بھی خواب کا ہو، بخاری کے نزدیک پکی ہے، اور اگر سرکار کی مخالفت کی بات کرے تو مولوی صاحب بھی کرے تو لاکھ لعنت حدیث کا مزاج سمجھ میں آیا؟ حدیث وہ ایک بار گجرا جھگڑا پہ گیا، مجھے دوست ناراض نہ ہے، میں گجرا نہ پی گا جگہ جھگڑا پہ آنا تو نہ پوچھا تو اپنے کتنی بکریاں نے پھر چاہو بکریاں نہ کا ثبوت نہ کر مارو چاہو بکریاں حدیث نہ ثابت مارو چاہو بکریاں حدیث نہ ثابت پہاڑیاں چاہیے بکریاں حدیث کس طرح ذکر ہے زکر مور بھی اتنی ثابت کروں سرکار کا غلام نہیں بن سکا، سرکار کی آل کا غلام نہیں بن سکا، سرکار کی آل کے غلاموں کا غلام بن گیا ہے اور سچے دل سے بن گیا۔ میاں صاحب نے اسی کی کافی کی، یہ میاں صاحب کا اپنی سوچ نہیں، یہ جامی کی سوچ ہے۔ اولاد تیری دامنگتا میں کنگال
کنگال دیانی، جس کی ساری ساری راتیں اللہ کی یادوں میں گزرتی ہیں، ساری ساری رات ذکر الہی میں گزرتی ہیں، دن کے وقت جس آدمی کی نگاہ نہیں اٹھتی، رات جاگ کے گزارتا ہے، رات رو کے گزارتا ہے، اور دن نگاہوں کو جھکا کے گنہگار بن کے گزارتا ہے۔ راتی زاری کر کر رو نیند عقیدی تو دے، فجری اور ہار کام ہر تیلی میں ہو دے۔ میاں صاحب نے جامی کی کاپی کی ہے، کہتے آل اولاد تیری دامنگا میں کنگال زیانی، پاو خیر محمد تائی صدقہ شاہ جیلانی، صدقہ شاہ جیلانی۔ آپ سمجھ آئیے حدیث کا مزاج کیا ہے؟ حدیث کا مزاج یہ ہے کافر بھی بات کرے سرکار کے دھڑے کی۔ اب اس پر ایک پھر بات سمجھو، گھنٹہ پر پورا بات کرنے کی سوچ کے بات کو سٹارٹ کیا ہے، 10 منٹ باقی رہتے، 10 منٹ میں اس بات کو پورا کرنا چاہوں گا۔ میں نے الحمدللہ کل کھانا کھایا تھا، سو نہیں سکا، اس لیے میں نے ناشتہ ویسے بھی نہیں کیا، کھانا بھی نہیں کھایا۔ ان سے کہا تھا، میں نے کہا اگر ممکن ہو تو پہلے مجھے ہلکا سا ناشتہ کرا دیں۔ انہوں نے کہا جناب ایسا نہیں، جتا نہیں پی رہی آسان کام نہیں، اور جتا کیجیے کی لوڑ سی تو نہیں وہ کرنا ٹھیک ہے۔ جتا جو اصل ہے بزرگاں کو بندہ پڑھائے تھے، مسئلہ پیچھا کر مجھے تب مجھے دعا بھی بہت مقام یہ لقمہ دے نہیں دیسنا تو ہے مسئلہ لقمہ موڑی دیتا انہوں نے جاؤ سب پوچھا انگریزی لقمہ دینے کی کیا ہے، انگریزی پڑھا جا کر انگلش ہی جاننا، انگلش کی نام کیا کہ نہیں؟ ہاں انگلش میں لقمہ دینے کو پرامپٹ کہتے ہیں، لقمہ دینا پرامپٹر اس کو کہتے ہیں۔ تو لقمہ یہ جتنی پیری آسان کھاؤں گی، اس وقت میں کل کا کھانا کھایا ہوا ہے اسی پہ چلا ہوں، لیکن اب ہم تو ٹھیک ہوں، کوئی مجھے ایسی تکلیف نہیں ہے، میں فاطمی بلڈ کا آدمی کو فاقہ بھی چلوں تو 2-4 دن چل سکتا ہوں۔ جو بات کرنے کی تھی وہ یہ تھی، آپ لوگ اس وقت بڑی محنت مشقت کر کے آپ نے اہتمام کیا ہے، جتنا زیادہ سے زیادہ آپ کے پاس لوگ اکٹھے ہو سکتے ہیں آپ نے کیے، بات کو آپ نے کتاب اللہ اور سنت رسول کے ترازو پہ چڑھا کے پرکھنا ہے۔ قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی، ہر سلسلہ اہل طریقت کے لوگ بیٹھے ہوئے ہو، یہ ہماری پہچان کے لیے ہمارے نام ہے، ہماری منزل آپس میں مختلف نہیں ہے، ہمارا عقیدہ آپس میں مختلف نہیں ہے، ہم ایک قوم ہیں، ایک بارگاہ کے غلام ہیں، ایک دروازے کے گداگر ہیں، ایک دروازے پر کھڑے ہیں، ایک دروازے کی غلامی کا توقع ہم سب نے پہنا ہوا ہے۔ اس لیے آپ کو وہ انفارمیشن پرووائڈ کرنا جو آپ دشمن کے سامنے کھڑے ہو کر بیان کر سکیں، یہ ضروری ٹھہرے گا۔ جو ابو لہب کے بارے میں بخاری کا حدیث بیان کی ہے، اس وقت تھوڑا سا گفتگو کرتا ہوں تاکہ 10 منٹ بھی پورے ہو جائے، بات بھی آپ کو ایک نہیں سمجھ آ جائے۔ وہ کیا؟ اچھا، عقیدہ اسلام میں یہ مسلم ہے کہ حالت کفر میں کوئی نیکی قابل قبول نہیں ہے، یہ بات سمجھا گئی؟ یہ جو آدمی پہلے اسلام نہ قبول کرے، پہلے کلمہ نہ پڑھے، سرکار کو تسلیم کر کے، ضروریات دین کو تسلیم کر کے وہ مسلمان نہ ہو جائے، اس وقت تک کوئی اس کی عبادت، ریاضت، نیکی، اچھائی کوئی قابل قبول نہیں۔ یہ بات سب سے سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا، جب کوئی نیکی قابل قبول نہیں ہے تو اس کے مقابلے ہم دیکھیں گے ابو لہب کلمہ پڑھ کے مرا تھا؟ ہرگز نہیں، حالت کفر میں مرا ہے، سارا عالم اسلام پر اس پر متفق ہے۔ اچھا، تو میلاد شریف جو ہے اس کے بارے میں ہمیں فیصلہ کرنا ہے نیکی ہے کہ بدی؟ اب لکھا ہوا کہ نیکی ہے یہ بدی ہے، نیکی بدی کا فیصلہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کرو ایک جاگتا ہے 10 پونڈانا نوٹ چھپائی کھڑیا ماں بیوہ سی کہ چیت لڈو پیڑے کے لیے کھانا رہتے راتی جلے مدید آیا تو ماں بچاؤ 10 پونڈ تم سے کامی نہیں کرے سے تم چاہیے بھی کھانا ماں کنی جوتی اٹھا اٹھا سیائی مانونا کہ وہ لڈو پیڑے کھا دے بھی نہیں کھا اس لفظی طور پر کوئی نہیں آکھا کہ یہ چنگا کام ہے یا مندہ، لیکن جتیاں دی زبان نہیں دسنی کہ چنگا ہے یا بندہ، جتیاں دی جڑی تعبیر ہے
اگر انہیں ٹرانسلیشن کیتا جائے تو یہ مطلب نکل سی نا بھائی یہ ناجائز ہے. ماں گلا کرنے کرانے اور چلیا تو پتا ہے کہ تھوڑا ابا مری گیا میں بیوہ ہی ہوں اصل کو کتھائے پیسے اس طرح سن کری گئی کھڑے اصل منگنے کی پوزیشن جا کے سا نکاح پتر سننا سا دوے دن سکول چھٹی کی دی سامنے فیکٹری سے بڑی گیا سارا دن عشاء تک کام کیتا 8-10 گھنٹے کام کری پیسے کی نہیں 10 پاؤنڈ اسی ماؤ نے ہاتھ لائے اما مار لو پاگلا کتا سے ایڈی جتی لانی تک جانی مار سب کتا سے وہ میں کہا اما کب تو صاحب بانے سے ہوتے پھر میں پریشان ہوں وہ تو نے نکاح کو نہ کر سکنا میں سکولوں نکلے نا میں فلانی فیکٹری کی 10 پاؤنڈ کمائے لیکن ہماری اما بیوائی اصل غریب ہیں تو ایک دن میں کمائی کروں ماں اس کی چھاتی میں لائی کرنی پیار کرنی اسے ہاتھوں میں پیار میں لکھنے کے ہاتھوں تو کمائی دیں گے اور اس کا کوئی لفظ نہیں پیار کرنی لیکن جلے انہیں ہاتھوں پر پیار دینی اکھیاں پر پیار دینی وہ ہاتھوں پر پیار دینی وہ تو نکاح جا مسوم ہے انہیں لکھنے کے ہاتھوں تو کمائی دیں دے ایک گل کیاں کیتی جا تو منہ یہ بھی پی آئی اور یہ اس نے پیارا نہیں زبان نہیں دسنی کہ جائز ہے جلے کوئی چنگا بدلا ملا تو معلوم ہوا وہ کام چنگا سا جلے جتیاں پہن تو معلوم ہوا وہ کام مندا سا نیکی اور بدی جائز و جائز فیصلہ کرنے کا یہ طریقہ سمجھ آ گئی بات کری آئی سمجھ آ گئی ہے. اب چلیے جس وقت ابو لہب کو ہو رہی ہے سزا سرکار کے میلاد پر اٹھائی تھی انگلی اس سے کوئی ایسا سبسٹینس نکلتا ہے جس کو وہ چوس لیتا ہے عذاب میں کمی ہوتی ہے یہ عذاب میں کمی ثواب کہلائے گی کہ نہیں کہلائے گی ثواب کا ملنا اس کام کے جائز ہونے کی کافی دلیل ہوگا کہ نہیں ہوگا اگر میلاد ناجائز ہوتا ثواب کیوں ملتا ثواب کا ملنا دلیل ہے اس بات کی کہ وہ صرف جائز نہیں بلکہ کارے ثواب ہے. مسئلہ یہ رہ جائے گا کہ حالت کفر میں تو کوئی نیکی قابل قبول ہوتی نہیں وہ تو کافی نہیں بنا کہ یہ ہے قانون کہ حالت کفر میں نیکی قبول نہ ہو لیکن وہ میلاد مصطفیٰ تو ایک ایسی نیکی ہے کہ قانون کی سطح سے بہت بلند ہے اگر کافر رہ کے بھی کرے تو ابھی تو ضائع جانے والی نہیں ہے اتنے زور والی نیکی ہے. اگر کوئی آدمی کلمہ نہ پڑھے مسلمان نہ ہو اسی طرح کی نماز پڑھ لے مولانا ثواب ملے گا جنہیں باقی مولانا پوچھتا ثواب ملے گا کیوں نہیں ملے گا نماز تو پڑھ ڈالی ہے ٹھیک ہے دوسرے کیا ہے قبلہ کی طرف منہ کیا ہے سبق سارے یہی پڑھے ہیں لیکن ہے مرزائی ثواب ملے گا نہیں ملے گا کیوں کہ مسلمان تو نہیں ہے کام ٹھیک ہے ایمان ٹھیک نہیں ہے روزہ رکھا ہے صبح سے لے کر روزے کے سارے قواعد پورے کیے ہیں لیکن ہے مرزائی روزے کا ثواب ملے گا معلوم حالت کفر میں کسی نیکی کا ثواب نہیں ملتا لیکن وہ میلاد مصطفیٰ تیرے قربان جائے تو قانون کی سطح سے بلند ہے کہ اگر کسی حالت میں بھی کوئی نیکی کرے مگر اسلام قبول کیے بغیر کرے نیکی قابل قبول نہیں لیکن میلاد مصطفیٰ ایک ایسی نیکی ہے جو حالت کفر میں بھی کر ڈالی جائے تو پھر بھی نتیجہ لاتی ہے بے نتیجہ نہیں رہتی. سمجھ آ گیا پھر ایک سمجھنے کی بات ہے اگر آزم نازم کا ہم عقیدہ رکھتے ہیں جیسا کہ ایک صحیح عقیدہ ہے سرکاری بات دیکھیں کہ ابو لہب نے تو میرے میلاد پر کچھ خرچ کیا ہے لیکن کلمہ پڑھنے والے نے نہیں کیا اور ملت کے بیٹیوں تم بھی سنو نوجوانوں تم بھی سنو بچوں تم بھی سنو بزرگوں تم بھی سنو اگر ابو لہب ہو کر کافر ہو کر سرکار کے میلاد پر کچھ کنٹریبیوشن کرے کچھ خدمت کرے کچھ خوشی منائے اور ایک کلمہ پڑھنے والا اس کا جب نامہ اعمال سرکار کے سامنے ہو تو وہ بلینک ہو تو ابو لہب کے مقابلے میں بازی آ گیا ہوگا کہ نہیں آ گیا ہوگا. یہ تھا آج کا آخری پیغام جو آپ کی خدمت عالیہ میں 1 گھنٹے کے فکس ٹائم مجھے پیش کرتا تھا 1 گھنٹہ پورا ہو گیا اب اجازت چاہتا ہوں امید ہے کہ آپ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے اور سچے دین پر خاتمے کے لیے دعا اللہ تعالیٰ سچے دین پر خاتمہ کرے. یہ دین ہمارا اپنا نہیں ہمارے بزرگوں سے ملا ہے جس کو ہم نے ہر طرح سے پرکھا ہے سچا ہے اس پر قائم رہو. ساری دنیا بگڑتی ہے تو بگڑے مگر آپ اپنے دین پر قائم. اچھا میں خوشبو یاد جتنے خسرے استعمال کریں تو مائیاں بڑھنے کرنی ہیں کیا بلا
مائیاں پہن کی پتا نہ ساتھ نے بیویاں ہمارے گھر کی پتا سارے جاننے نہیں ایسا کور کپار کرنے کی لوڑ ہے دہی تو سنانی ہے نا لیکن دوسرے کی پتا میں بچوں سے دیوالیاں نا اندروں تو کور کپار ہے نا اس واسطے اپنوں بڑا لے پاپو تک ہے چکر بھی شکر دی میری ٹکری بدی ہوئی لوٹا چنگے سمندرہ جتنا بچھا لٹکایا چنگے دینے جتنا مسواک کی نال بدا صرف نویں سننے اس طرح رل کے نکل آیا مچھا نے نام رکھنا تو نہیں تبھی کھڑی گئی ہیں یہ مذہبی خسرے انہیں پتا بچوں اصل عقیدہ تو نہیں لگی اپنی اپنو والا صاحب جس کا خسرا اٹھنے ہوئے شیشہ تکنا اپنو پوچھنا پتا نہیں اس پر بچوں جے کم خراب ہوا اس طرح انہاں کی پتا جے کہ جب بسترے نالے پتا کی تھا اندر جے کی یہ صحیح بھی سر کوڑا مچھے نا یا کور مجھ کو کر لگا نا بندہ سارے پہاڑا دے پیری بریلی ہے آیا نا تھوڑا پنڈی تو بٹے پر ٹھکوری تو چوڑا پہ کھائے اس اپنے گرائیے پوچھا وہ سورے کھائے نا یو کیا لگے نہ کرنا ہے اس کہا کوڑا موچا نہیں چٹنی پیٹھی نہیں ہے اس کہا سورے کھائے نا کوڑا موچا نہیں چٹنی کو لوں کوڑا موچا نا الوا کر لیا دو پر خرچہ ہے کیا جاؤ کرا ہی کور پوچھو تھوڑا تو نہیں پیا کرا یہ مقبورہ موچے کے خلاف ایک کانفرنس میں ثابت کرنا کہ مرزا جی جس نے حضرت عثمان رہنے جنہ دنوں میں سپر پاور نے ساورن سن پاور آف ساورنٹی ریاست اعلیٰ چیف آف دا اسٹیٹ وہ کلے سے جس مکان مدینے شریف سے وہ نظارے پٹے وہاں سے اندر جلائے پڑے نا تو ہمارے کو پورے مدینے شریف پٹوار نے کاغذات تھے 1400 برس میں دسی سے اصل کیوں دادے نے کوٹھی کے لیے رکھے اصل کتنے بندے سے جلائے مدینے شریف میں نکلے سے اصل کی کل کٹنے والا سے اصل مدینے شریف نے رہنا اولاد فاطمہ اٹھا میں چنگی طرح پتہ ہے بندے کتنے سے کب کام تو نے کیسے ناشا کیسے کون پیسے کتنے سے میں کروں نکلے سے وہ سارا نقشہ تو مسجد نبوی میں جن جن لوگوں نے کنٹریبیوشن کی دی ہے نا ان کو مدد کی ہے وہ آج موجود ہے وہ جسے سورج گلابی جرنگ ہے تو سورج مکھی نہ کھولے یہ ساری کتابوں میں لکھیا موجود ہے یہ جگہ یہودیہ نہیں سی نبی کریم علیہ السلام آخر یہ بندے بہت ہوئی ہیں لیکن تھے سارے غریب ہیں تھوڑے تھوڑے پیسے بہت ہوئی ہیں یہودیہ کو جگہ یہ مسجد کھلی ہے اس طرح کرتے عثمان کا انہوں نے کہا اس طرح تو ہاتھ من سلب مالی یا رسول اللہ سونیا کسی اور کی نہ آکھا ہے یہ پیسے دے یہ میرے کلیوں کی نہیں نا تو سیدھی نہ اللہ صاحب یہ سرکار نہیں بارگاہ ہماری یاداں قیامت ہوئی تھی ایک کلیوں خریدی نہ مسیدی اجبائشی جگہ جنہیں مسلمانوں جگہ بنائی نا تو کوئی نشانی رکھی نے یہ چاہیے نہ جس بندے کو دینی خدمت کی تھی ہے اس نے کوئی نشانی رہ نہیں پہ یہ بندے فلانے کام کی انہوں کو سورج مکھی نہ پھر ترکاں بائی سے پہلے اور نشانی تھی لیکن یہ نشانی ہے حضرت عثمان نے اس قربانی نے پھر انہوں نے جنہوں نے 3 دنوں درماں گاں لبنی سی 3 دن جو 3 درماں گاں لبنی نہیں سی انہوں نے کئی ہزار درم انہوں نے دیتا سا اٹھ جائے گا پر جگہ یہودیہ نہیں سی آخری کیا کری نہ دینا انہوں نے کہا پتر کیڑے کیوں نہ بنا دینا جانا کہ نہیں تو دیسے نے جانا دیسے گل کری کرنا ہے حضرت عثمان نے مکان پٹر ہونا سا پیا انہیں مسجد نبی کو ستون کھلتے سے اپنی داڑی گل سمجھ آئی اس وقت میں بھی اپنی جگہ یہ سارے ساتھی تک گئے میں تکی آئے آجی محمد عالم صاحب جی شیشہ رام صاحب یہ بھی تکی آئے باقی آجی سید یہ بھی تکی آئے ہماری جائیداد اتنی کوئی کٹھی جگہ ہو نہیں الحمدللہ میں خاصا بڑا زمیندار ہوں اپنے علاقے میں لیکن وہ ہماری زمین جی 171 کنال رقبہ سڑکوں نے کنارے کٹھا بڑا ہے 40 کنال اسے ہی سڑکہ دوسرے پاس ہے اتر میں سونے کی جگہ بنانے چاہیے یونیورسٹی بنانا پیا ان میں جیسا حال ہے چھت بائی ٹوریا 160 فٹ لمبا تو 100 فٹ اندر ادھر چوڑا 2 منزلیں ٹائلٹ بنائے جائے کنال تھلے تو کنال وہ آلہ فرش نال برابر ہے تو سارے بھی جانے پیرو کہ جتنا تساں بھی مسیت اور کسی جگہ نہیں بنا آنی اتنا 1 کروڑ روپیہ آمدنی نے متبار کیتا بنی اسلام آباد اور زون نمبر 5 ہے وہ یا کہو پاگلا جس ذات پاک نے نائب اور سب کچھ رب نے دیتا ہے ہماری جو سونی چیز ہے نا وہ سونے کے نزدیک خرچ کر
یہ باقی چیزیں پڑھیاں جا کے پڑھ پتہ نہیں کہ درود بھی آخنا کہ نہیں آنا تو اس درود کو روک سی یار نام جگہ رکھا حسینیہ شریف ہمارا گھر ہے جب نام بلانے حسین شاہ ہے اگر امام پاک نے نام نہ رکھا ہے تو میں امام پاک نے نام اپنی اس جگہ کا نام رکھا تو حسینیہ شریف جگہ کا نام قادریہ جیلانی یونیورسٹی نے نام رکھا تو سونی جگہ بنائی ہے تو بنسی تو کوئی نہ ہماری وہ ایک ہی ہو سی کروڑا لوگ نبی نماز پڑھسن وہ جو کیا مطلب جائے اس طرح انہیں کی الگ سواب ملی سی کروڑا نمازہ نہ مارے کر لے نہ مائے مارے مولوی صاحب نے میرا ہے اسلام بھی دیکھ برداشت نہ کی کہتا کچھ اور جنے نہیں ہے تو مارکیٹیں اسے بنایا اور تو نہ کرے اگر جو لوگوں بنائی ہیں لیکن الحمدللہ سونے کی بارگاہ قبول ہو گیا انہوں نے دیتا ہے انہوں نے اس طرح تو سمجھ سکیے گل مدد نظر میں حضرت عثمان کی یاد مارے دلائی سی دل کر رہا کوئی سونی جی چیز اسی نا وہ سونے کے رستے خرچ کر تو سمجھ جڑے ساتھی ہو جرا مسیح تھی یہ بن سی کیا مطلب جائے اٹھساں تے کروڑوں بندے تے نماز پڑھی چکے سن جس اٹا نے بھی پیسے دیتے اس بندے کی بھی قیامت لگ جایا وہ نمازوں سے پورا شریک ہو سی تو زیادہ جنے بنی نا تو سونی چیز مسیح بناؤ مزہ آگے سے بھی جنے ٹھہرے ہیں نبی پاک نے غلام ہے غوث پاک نے غلام ہے امام ربانی نے غلام ہے خواجہ غریب نواز نے غلام ہے داتا گنج بخش علی اجمیری نے مننے والے ولیاں نے مننے والے سوری جگہ ہے امید ہے کہ تسیں اس گل ماری کی بھولنے لگے ہوں سلام پڑھنے ہیں لیکن شیر ترے پڑھنے کی کسی اجازت جیتا وہ پڑھے نہیں تو پھر میں پڑھنا آپ الحمد لله وكفى